سوئی مجھے روح ساہ سن تعلق مجھے معلوم سن جڑے لائے ماں ہتے ویٹھی ساریاں تھی اوے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم تصوف کے سلسلے میں، شاہ صاحب کی شاعری کے سلسلے میں آج جو بیت آپ کے سامنے پیش کرے جا رہے ہیں، اس کو ہم سندھی اردو دونوں میں تشریح کریں گے۔ یہ بیت تصوف کی بہت اہم ترین بیتوں میں سے ہے۔ اس کو وہی لوگ سمجھیں گے جو تصوف کو جانتے ہیں، سوجھ بوجھ ہے، جو لوگ اس تصوف کے یا اس علم کے متلاشی ہیں۔ بیت پیش کرتا ہوں۔ سنیے سوئی سپیوں منہ ماروں سی ساہ، سنیے سوئی سپیوں منہ ماروں سی ساہ، ویٹھی ساریا سومرا گولاڑا انگا، ہیوں مجھو ہت تھیو، ہیوں مجھو ہت تھیو، ہت مٹی اے ماہ، پکھن مجھ پساہ، کالب آئے کوٹ میں۔ دوستو، اس کی ظاہری میننگ تو یہی ہوگی کہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک باریک سوئی کے ساتھ میری روح کا ناتا جوڑا گیا، ان کے ساتھ جن کے ساتھ میں پہلے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اب کہاں رہا کرتی تھی تصوف میں، پھر ہم آپ کو بتائیں گے۔ مینس وہ اپنے مٹ مائٹ اور اس رشتہ داروں کی بات کر رہی ہے۔ مارو کا مطلب ہے مٹ مائٹ جہاں سے وہ آئی۔ کہنے میرا جو تعلق ہے وہ ایک باریک سوئی سے میرے روح کے ساتھ تعلق وہ جڑا ہوا ہے، سیبا ہوا ہے، سیا ہوا ہے۔ ویٹھی ساریاں سمرا گولاڑا انگا، کہنے ابھی مجھے صرف وہی یاد آ رہی ہے، اسی یاد کیے جا رہی ہوں، اسے ہی اپنے خیالوں میں یاد رکھ رہی ہوں کہ جو وہاں پہ گولاڑا کہتے ہیں، وہاں پہ ایک کھانے کی سبزی ہے، اور گاہ وہاں پہ سرسبز جو میدان یا سسٹم سرسبزی ہے، اس کو دیکھ کے اس کو ابھی وہ یاد آ رہی ہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے کہہ رہے مجھے وہ یاد آ رہے ہیں، میں اسے یاد کر رہی ہوں۔ ہیوں مجھو ہت تھیو، ہیوں مجھو ہت تھیو، ہت مٹی ہے ماہ۔ ہیوں کا مطلب کہتے ہیں ہماری سندھی میں، ہیوں کا مطلب ہے جان، جان کا مطلب ہے روح۔ تو میرا روح وہاں ہے، مگر میرا جو مٹی اور گوشت کا جسم ہے جو وہ یہاں ہے۔ میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میرا روح وہاں ہے، میرا مٹی کا جسم اور گوشت یہاں ہے۔ پکن منج پسا، کالب آئے کوٹ میں۔ پکن مینس وہ جو جھوپڑیاں ہیں، پسا مینس زندگی، تیری میری زندگی تو وہاں ہے۔ بس اس کوٹ میں وہ جو کالب کہتے ہیں ایک شباہت، ایک مثال کے طور فریم بناتے ہیں شباہت والا کالب، جس میں مثال کوئی اینٹ بناتا ہے، کالب ہوتا ہے، اس میں اینٹ بناتے ہیں، اس کی اینٹ ویسے دکھتی ہے۔ تو کہنا میری جو شباہت بنی ہوئی ہے وہ یہاں ہے، میری زندگی تو وہاں ہے۔ سائنجن گال کے یا ان بیت جیتس سنی سوئی سبیو، کہنے ایک باریک سوئی مجھے روح ساہ سن تعلق مجھے معلوم سن جڑے لائے۔ ماں ہتے ویٹھی ساریاں تھی اوے وقت، دیکھیے جے وقتن میں یہ سبزی گولاڑا ہے، گاہ میں سرسبز، بارشن جو وہ موسم، وہ سرسبزی، وہ بہترین موسم بہار،
وہ مجھے یاد پہ تھو اچے، وہ سکھ یاد پہ تھو اچے، وہ خوشی یاد پہ تھی اچے، وہ تعلق یاد پہ تھو اچے. ہیوں مجھو ہوت تھیو، ہیوں ہیوں دل، دل منا روح، ہیوں مجھو ہوت تھیو، مجھو ہیوں، مجھو دل، مجھو روح، مجھے زندگی ہوتی ہے. ہت مٹی ہیں ماں، ہت صرف جسم جو مٹی جو ٹھہل ہے، گوشت پوشت کو نظر تو اچے، ایو ہتیا. پکھن منج پسو، انہی پکھن میں مجھے زندگی ہے، انہی میں مجھے چھا چجے تو مانا پانچی جی کے بقا ہے اتیا، ماسل اتیا. بس مجھو صرف شبات قلب قالب یہ بت مجھو ہتیا. ہاں یہ تو تھی ظاہری من. ہاں تصوف جا مانو جی گالی سمجھنا چاہن تا سائیں جی اصل میسج کے سمجھنا چاہن تا، یہ تمام وڈیا ہے. ان کا بی میننگ جی ہے وہ تمام خاص مانو لایا، وہ خاص مانو ان کے سمجھی سکتا تھا، باقی عام مانو جی بس جی گال کو نہیں. سنی سوئی سبیو منہ مارو سی ساہ، سوئی سنی باریک ساہ چھا تجھے ساہ کیڑو، یہ جو ساہ سکھوں تھا یہ زندگی آ چاچے. یہ سنی سوئی، سنی سوئی یہ مس باریک سوئی دونوں کا اشارہ ہے. انسان وہ ڈیوائس ہے جس میں دو میجر ٹرانسمیشنز آتی ہیں، دو میجر ٹرانسمیشنز آتی ہیں، ایک اللہ کی طرف سے، ایک شیطان کی طرف سے. جس پہ دھیان دیتا ہے اسی راستے پہ چلتا ہے، وہی کام کرتا ہے، وہی حرکتیں کہتا ہے، اسی گروپ سے کہلاتا ہے. اب آپ کو تصوف کی بات سمجھ میں آنے کی ہے، اگر سمجھ سکتے ہیں تو سمجھیے گا. مولانا جلال الدین نہیں سوری شاہ صاحب تبریز بڑے بزرگ گزرے، مولانا جلال الدین رومی کے استاد تھے، مست والا بہترین شخصیت. انہوں نے کہا ہے کہ شیطان کیا ہے؟ کہا شیطان کیا ہے تجھے معلوم ہے؟ شیطان کچھ نہیں، تو باہر ڈھونڈتا ہے وہ باہر نہیں، تو جسامت میں ڈھونڈتا ہے وہ وہاں نہیں. کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ جنت میں شیطان کیسے گیا، تو اگر وہ عقل مند ہے سن لے تو اس کے لیے اس کا جواب ہے. شیطان کیا ہے کہ نہیں وہ نہیں ہے جو تو ڈھونڈ رہا ہے باہر، وہ نہیں دکھے گا تجھے. شیطان نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک باریک آواز کے جو تیرے من میں مسلسل چلی آ رہی ہے. اگر تو اسے سنتا ہے تو شیطان کے رستے پہ چل جاتا ہے، اس کی پیروی کرنے لگتا ہے. تو اگر سننا اس کو پسند نہ کرے، چھوڑ دے، انسنا کر دے، تو کیوں کر تو شیطان کے فریب میں پھنسے گا. اس کے علاوہ شیطان میں سخت طاقت ہی نہیں، نہ تو وہ آدم کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ لڑ سکتا ہے، نہ اس کی ایسی حیت ہے. وہ گمراہ کرتا ہے. اس آواز جو باریک انسان کے اندر آئے چلی جا رہی ہے، ایسے ہی باریک آواز آ رہی ہے آدم کو بارہا اللہ نے کہا، صوفیہ نے کہا سنو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. وہ باریک آواز وہ تعلق ہے، وہ باریک آواز تعلق ہے، اس سے تعلق ہے. وہ باریک آواز
کیسے آتی ہے؟ بہت سی جگہوں پہ شاہ صاحب نے کہا کنتی کے چن کچھ ہو کچھ مت کچھن، کہنے تو اپنے وجود کو کان کی طرح بنا لے، تو سننے کی کوشش کر کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہم دعائیں مانگتے ہیں، مانگے چلے جاتے ہیں، بولے چلے جاتے ہیں، وہ جواب کیا دے رہا ہے ہم سننے کی سکت نہیں رکھتے، اور نہ ہی ہم اس کو سننا کا صبر کرتے ہیں، نہ اس کو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آواز چلی آ رہی ہے۔ اس سے اور بہترین مثال صوفی شاہنات کے شعر میں ہے۔ صوفی دے سوز اساز کے سمجھن تے دکھیو آ، ان عشق جے انداز کے سمجھن تے دکھیو آ، ہی کیر آیو کیر اندر میں پیو بولے، ہی کیر آیو کیر اندر میں پیو بولے، اللہ جی آواز کے سمجھن تے دکھیو آ، صوفی دے سوز اساز کے سمجھن تے دکھیو آ۔ تو انسان میں دو آوازیں ہیں، ایک اللہ کی طرف سے ہے، ایک شیطان کی طرف سے۔ جس آواز کو سنتے ہو اس کام میں، اس پیروی میں لگ جاتے ہو تو اس گروپ کے کہلاتے ہو، ایک مومن دوسرا منافق۔ تو لہذا اس طرف اس تعلق، اس باریک آواز سے تعلق والی بات وہ توڑ نہیں رہی ہے۔ وہ کہتی ہے میری زندگی ساہ جو ہے، روح جو ہے، میرا تعلق اس سے ہے۔ اس کی تیسری میننگ بہت ہی خطرناک ہے، وہ میں نہیں بیان کر سکتا، وہ خاص لوگوں کے لیے ہے کہ تعلق ہے کیا اور کہاں ہے۔ ویٹی ساریا سمرا گولاڑائیں گا، کہ جب میں وہاں تھی جہاں سے آئی ہوں، وہاں پہ یہ چیزیں بہت ہی خوبصورت تھی، بہت اچھی تھی، راحت بخشتی تھی، راحت تھی میرے روح کی، میری زندگی کا سرمایہ تھی، میری خوشی کا سبب تھے، وہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ ہیوں مجھو ہت تھیو، ہیوں مجھو ہت تھیو، ہیوں کیا مطلب؟ دل، سا، ہاں، سندھی میں ہاں، دل کیا ہے؟ تڑپتی ہے اس روح کی بنا پہ، میری روح وہاں ہے، ادھر میرا صرف مٹی کا جسم جس تمہیں گوشت دکھتا ہے وہ ہے۔ پکھن مجھ پسا، اب آئی نا بات، پکا جہاں پہ وہ رہتی تھی ان جھوپڑیوں میں، اب جھوپڑی تو اس لیے مثال دی کیونکہ جس خطے میں رہتے ہیں شاہ صاحب نے انہی کو اشتہارن تو استعمال کیا ہے۔ جھوپڑی تو نہیں ہے وہ، مگر ہم اس کو جھوپڑی کہہ لیں، محبت جیسے غریب لوگوں کی اپنی ایک جھوپڑی سے ہوتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے، مگر وہ جھوپڑی تو نہیں ہے۔ ہاں اس کو جھوپڑی کہا جائے تو بھی بہت ہے، کیونکہ اگر میری بات ہے تو اس پیار محبت اور اس عشق کی۔ پکھن مجھ پسا، کہنے وہ جو وہاں پہ جگہیں بنی ہوئی ہیں، جھوپڑیاں بنی ہوئی ہیں، میری روح وہاں رہتی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، میری وہاں روح وہاں رہتی ہے، میرا جو یہ شباہت والا جسم ہے نا، یہ تو نے اس کوٹ میں قلعے میں بند کر رکھا ہے۔ اس جملے کو صوفیت میں سوچنے کے لیے، اچھے اچھے صوفیہ کے لیے اشارہ ہے۔ پکھن منج پسا،